حصول اسرار کا عمل۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ لتکسر بے ہی کل الجیوش و تہزم، یعنی اس اسم شریف کی عربی حرف نکال کر ان کا وفق حرفی باطن لوح میں، وفق حرفی مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو مطلب عربی طریقے سے تکسیر کر لیں، اس کو کسی مطلب کاغذ یا اس پہ لکھیں لوح پر، تو 14ویں تاریخ جب کہ قمر برج ثالث نوست سے بری ہو۔ 14ویں تاریخ مطلب یہ ہوا کہ مطلب کوئی ایسا شرف قمر تلاش کریں جب قمر برج ثالث یعنی کہ برج ثور میں ہو۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ برج ثور میں اس کو 3 درجے پر، جب یہ ایک فکس سٹار ایک ہوتا ہے کف الخصیب کہتے ہیں، تو اس کے نزدیک ہو تو تب اس کو شرف ہوتا ہے۔ یہ رہا کف الخصیب لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں سامنے کف الخصیب، تو اس کے نزدیک ہو تو اس کو شرف ہوتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب اس کو نوست سے بھی خالی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو شرف قمر تو ہوگا لیکن کیا پتہ ہے اس وقت اس کے پوائنٹس کم ہوں، اس کے اوپر کسی مطلب برے زحل کی یا کسی اور ستارے کی وغیرہ کی اس کے اوپر بری نظر ہو وغیرہ نا، بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور شخص شمال کی طرف چڑھنے والا مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں اگر شمال کی طرف سیڑھیاں ہوں تو اوپر چڑھ کر اس کو اس کی طرف، ورنہ ضروری نہیں ہے کمرے میں ہی شمال کی طرف رخ کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے آپ نے عربی اس نے، اور وفق اس کا جو ہے نا وفق مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کو باطن لوح میں اس کا مطلب وفق حرفی تو ہوگا ہی ہوگا، اس کا وفق عددی بھی لکھ دیں تاکہ 2 in 1 ہو جائے، دونوں یعنی روحانی اور جسمانی دونوں طور پر یہ بن جائے۔ تو برج طالع خانہ مشتری ہو، یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں برج قوس ہو یا برج حوت ہو، تو اس وقت اس کو لکھے پس یہ کبریت اہم اور تریاق اکبر کا کام دے گا۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے گا کل مشکل کام اس کے آسان ہوں گے، قلب اس کا قوی ہوگا، فرشتے اس کی اطاعت کریں گے۔ جب راستہ چلے گا جو زمین اس کے پیروں کے نیچے سمٹ جائے گی اور حجابات اٹھ جائیں گے، دور کی چیزیں مثل قریب کے معلوم ہوں گی، روحیں اس سے خطاب کریں گی اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیں گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک لمبی چوڑی انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، تو مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں وغیرہ۔ تو صورت اس کی یہ ہے، نیچے بھی لکھی ہوئی ہے، تو دعا اس کی یہ ہے، دیکھ لیں یہ دعا بھی اس کی ہے، یعنی اس کی دعا کی شکل ہے یہ ساری، یہ اس کی دعا ہے۔ اور اس کی دعا ہے، اس میں جو ہے اللہم انی اسألک بالحاء من اسمک العظم وبال ثلاث اسہ، یعنی 3 ڈنڈیاں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں والالف مکوم بالمیم التمیز، یہ میم ہو گیا اور یہ 3 ڈنڈیاں ہو گئی، تمیز اب تیرے و بالسلام، یہ سیڑھی ہو گئی، و بالاربۃ التی، یہ 4، یہ اربع کہتے ہیں 4 کو، یہ ہو گئے، اور وغیرہ۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہائے مشکوکہ کا ذکر بھی ہے بیچ میں، بالحاء مشکوکت، پھر واو کا ذکر ہے، والواو المعظم، تو یہ مطلب اس طرح وہ بیان کر رہے ہیں دعا میں۔ صورت اسمک الشریف
فل آدم، تو پھر آخر میں یہ درود شریف ان تصلی علی سیدنا محمد بعدد کل حرفی وغیرہ، یہ سارا جو ہے حاجت وحیات قضا و قضا، یعنی یہاں پر آپ نے اپنی حاجت کا نام لینا ہے، چاہے اردو میں لیں، پنجابی میں لیں، پشتو میں لیں، جس میں مرضی آپ لیں، جون سی زبان میں، وہ آپ کا پھر اپنا کام ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دعا پھر اپنی زبان میں ہی مانگی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس وقت کی شکل ہے، اور یہ تو مطلب جو میں نے اوپر اس کو تفصیلاً بیان کر چکا ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ شمس کے اتوار کے دن کی شکل ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اوپر میں اس کو تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، تو آپ اس طریقے سے اس کو کریں۔ اس نقش کو پیش کرنا اور سارے رازوں کو کھولنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے جو ہے بے جا دنیاوی فائدے اٹھائیں نا، سے بے جا دنیاوی فائدہ اٹھائیں یا تھرتھلی مچا دیں، کیونکہ ان اعمال کو بجا لانے سے آپ کی دنیاوی معاملات جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ وہ اس کے جو اسماء ہیں، جو اوپر طریقہ بتایا ہے، تو تمام پڑھائی کریں، اور اس طرح مطلب نا سورہ شمس کی 10 مرتبہ تلاوت کریں، اور وغیرہ وغیرہ، اوپر جو پھر قمر کا سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اس طرح تو دنوں کے حساب سے سارے معاملات خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کا نسمہ یعنی روشنیوں سے بنا جسم درست حالت میں آ جائے، یعنی مرکب سے مفرد حالت میں آ جائے، اور آپ معاشرے کے ایک اچھے اور باشعور شہری کے طور پر اپنا کردار اپنا رول ادا کریں، اور یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا، گر بہشت بروئے زمیں است، ہمی است وہ ہمی است وہ ہمی است۔ تو اس میں چونکہ صرف سواقت سورہ فاتحہ کو شامل کیا گیا ہے جو کہ ایک جسمانی شکل ہے، اور اگر اس کے اوپر سورہ فاتحہ کو مخصوص انداز سے پڑھا جائے تو یہ نقش 2 in 1 ہو جائے گا، یعنی یہ جسمانی اور روحانی دونوں ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو یہ صرف جسمانی شکل رکھتا ہے، یعنی ایک ایسا تیر بن جائے گا جو کہ سیدھا اپنے ہدف کے عین درمیان میں جا کر لگے گا، اور خطا بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ خطا نہیں جائے گا۔ یہ اس مقصد کے لیے خاکسار نے باقاعدہ ایک عظیمت بنا رکھی ہے، یا دعا بنا رکھی ہے، عظیمت تو نہیں، خیر دعا بنا رکھی ہے۔ آپ لوگ رابطہ کر کے اس دعا یا عظیمت کو مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیں، 0300 5845 630، یہی واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ تو آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے، اور بس یہی آپ سے ایک ریکویسٹ اور وہ ہے درخواست ہے، کیونکہ میں تو اب سبسکرائب وغیرہ کا نہیں کہتا کہ ویڈیو اچھی لگی جو سبسکرائب کریں یا وہ کریں، یہ تو ایسے ہی برصغیر تذکرہ ہے، یہ بس کچھ معاملات ایسے آ گئے کہ مجھے یہ نقش بنانا پڑا یا دینا پڑا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ یہ لوگوں کے نسمیں جو ہیں وہ مرکب ہو گئے تو ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یہ تو آپ کی مطلب شخصیت میں بھی تبدیلی آتی جائے گی، اور نگیٹیوٹی ختم ہوتی جائے گی، اور پازیٹیوٹی آتی جائے گی۔ تو بس اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ عوام الناس میں نگیٹیوٹی ختم ہو اور پازیٹیوٹی آئے، اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ تو شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔